شہر خالی، راستے خالی، گلیاں خالی، دنیا بھر میں کرونا وائرس کے باعث لاکھوں لوگ زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ سڑکیں سنسان پڑی ہیں، ہر طرف سناٹوں کا راج ہے۔ ان سنگین حالات میں کرونا سے ڈرنا نہیں بلکہ اس سے لڑنا ہے۔ اس دہشت زدہ ماحول میں ایک ایسے ڈاکٹر کا ذکر کرنا ضروری ہے جو ضلع ڈیرہ غازی خان میں اس موذی مرض کو کنٹرول کرنے کے لیے اہم کردار ادا کر رہے ہیں، صرف انسانیت اور اپنے فرائض کو مد نظر رکھتے ہیں۔ اس حوالے سے چیف ایگزیکٹو آفیسر محکمہ صحت ڈیرہ غازی خان ڈاکٹر محمد خلیل سکھانی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ تحصیل توسہ سمیت ضلع ڈیرہ غازی خان میں کرونا وائرس کی کیا صورتحال ہے۔ جی سر۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہاں ذکر کرنا مناسب سمجھوں گا کہ جب یہ وبا دنیا میں عام ہوئی اور پاکستان پہ اس کے خطرات منڈلانے لگے تو ہمارے کچھ شہری جو بیرون ملک تھے اور وہ وہاں سے اپنے ملک آنا چاہ رہے تھے تو اس وقت بڑی عجیب و غریب صورتحال پیدا ہوئی کہ بارڈرز پہ ان لوگوں کے لیے کوارنٹائن سینٹرز بنائے گئے۔ تو جب وہاں پریشر زیادہ ہوا اور وہاں لوگوں کا رش زیادہ ہوا تو یہ فیصلہ کیا گیا حکومت کی طرف سے کہ ان کو اپنے اپنے صوبوں میں بھیجا جائے، کیونکہ تافتان بارڈر پہ کافی زیادہ لوگ وہاں کوارنٹائن سینٹر میں موجود تھے۔ تو پنجاب کے جو لوگ تھے ان کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان کے لیے کوارنٹائن سینٹر بنایا جائے ضلع ڈیرہ غازی خان میں، کیونکہ سب سے پہلا ضلع بھی یہی ہے جب وہ بلوچستان اور پنجاب کا بارڈر جہاں شروع ہوتا ہے۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جب ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے رابطہ کیا گیا تو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے وہاں لبیک کہا اور وہاں ایڈمنسٹریشن نے ایک کوارنٹائن سینٹر بنایا جو کہ غازی یونیورسٹی جو ایئرپورٹ روڈ پہ ہے اس کے کیمپس میں بلڈنگز کو رینوویٹ کر کے چند ہی دنوں میں، مطلب جس میں ہارڈلی 2 یا 3 دنوں میں اس کو مکمل کیا گیا۔ اور وہاں 14 تاریخ کو 829 زائرین جو تفتان بارڈر سے یہاں آئے انہیں وہاں ویلکم کیا گیا اور ان کی دیکھ بھال کی گئی، رجسٹریشن کی گئی اور ان کی صحت کے معاملات دیکھے گئے۔ تو وہ 829 لوگ 14 مارچ کو وہاں تشریف لائے۔ ان کو جب ان کی صحت کے معاملات دیکھے گئے تو ماشاءاللہ ان میں سے کافی سارے لوگ ٹھیک تھے۔ تو پھر انہی کی طبیعت اور صحت کے مطابق ان کے ٹیسٹ کرائے گئے جو مختلف دنوں میں کرائے گئے۔ 15 تاریخ سے ہم نے ٹیسٹ کرانا شروع کیے تو اگلے 3 سے 4 دنوں میں ان کے ٹیسٹ مکمل ہوئے۔ تو وہ 829 میں سے 220 لوگوں میں یہ کووڈ-19 کا جو ٹیسٹ ہے وہ پازیٹیو آیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ان 220 لوگوں کو مطلب کرونا کا مرض لاحق تھا۔ تو پھر فوراً ان لوگوں کو جو نیگیٹو لوگ سے علیحدہ کیا گیا، لیکن یہ ایک ایس او پی تھی کہ جو نیگیٹو لوگ ہیں ان کو بھی 14 دنوں کے لیے ہم نے وہاں رکھنا تھا اور 220 لوگوں کو ہم نے علیحدہ کر لیا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ جو نیگیٹو لوگ تھے ان کے دوبارہ ٹیسٹ کیے گئے۔ جیسے ہی ان کا دوسرا ٹیسٹ نیگیٹو آیا تو ان کو ہم نے گھروں میں بھیجنا شروع کر دیا۔ اس دوران کمشنر ڈی جی خان، ڈپٹی کمشنر ڈی جی خان، باقی ساری انتظامیہ ہمیں گائیڈ کرتے رہے۔ صوبائی حکومت جناب وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان خان بزدار کی قیادت میں ہمیشہ ہمیں سپورٹ کرتی رہی اور ہمیں گائیڈ کرتی رہی۔ ہمیں صوبائی حکومت کی طرف سے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان خان کی طرف سے بھرپور ہماری امداد کی گئی، مدد کی گئی اور ہم مطلب اسی وجہ سے ان زائرین کو صحت مند ماحول میں رکھنے میں ہم کامیاب ہوئے۔ ڈاکٹر صاحب، وائرس کی روک تھام کے لیے کون سی ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں؟ اس وقت ضلع ڈیرہ غازی خان میں کتنے لوگوں کے ٹیسٹ کیے گئے؟ جی، اس میں اصل میں یہ ہے کہ
چونکہ ایک نئی مرض ہے، اس پہ ابھی دنیا نے اتنی ریسرچ بھی نہیں کی، ابھی ریسرچ جاری ہے، اس پہ کام ہو رہا ہے دنیا میں. لیکن اس وقت جو سب سے زیادہ ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ کوشش کی جائے کہ گھروں میں رہا جائے، غیر ضروری طور پہ گھروں سے نہ نکلا جائے. اگر آپ گھر سے باہر نہیں جائیں گے تو کرونا وائرس کو اپنے گھر کے اندر نہیں لے آئیں گے. تو ہجوم اکٹھا کرنے سے پرہیز کی جائے، سوشل یا جس کو فزیکل ڈسٹینسنگ بھی کہتے ہیں وہ کی جائے. کم از کم 2 بندوں کے درمیان 1 میٹر کا فاصلہ ہونا چاہیے. ہاتھ ملانے سے گریز کیا جائے اور ہاتھ بار بار دھوئے جائیں تاکہ یہ وائرس جو مختلف سرفیسز پہ ہوتا ہے ہاتھوں پہ نہ آئے، اور وہ ہاتھ جب ہم اپنے منہ کو، ان ہاتھوں سے جب ہم اپنے منہ کو، ناک کو یا چہرے کو چھوتے ہیں تو اس سے یہ ٹرانسمیشن ہوتی ہے. تو ہاتھ بار بار دھوئے جائیں کم از کم 20 سیکنڈ کے لیے. تو اس میں جو کامیابی ہے وہ یہی ہے کہ گھر سے غیر ضروری باہر نہ نکلیں، اور اگر کرونا کے علامات ظاہر ہوں تو ٹیسٹ کروائیں، اور اپنی صفائی کا خیال رکھیں. تو اس چیز پہ اگر عمل کریں گے تو اس کے سپریڈ کو ہم روک سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، کیا کوئی عام آدمی بھی اپنی تسلی کے لیے کرونا وائرس کا ٹیسٹ کرا سکتا ہے؟ اس کے کتنے اخراجات ہو سکتے ہیں؟ جی، اخراجات تو اس کے بالکل نہیں ہیں، گورنمنٹ تو اس کو فری آف کاسٹ کر رہی ہے. تو لیکن ابھی ٹیسٹوں کی سہولیات کچھ محدود ہیں. حکومت پنجاب جناب وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان خان بزدار کی قیادت میں، ان کی ہدایت پہ دن رات کوشش کر رہی ہے کہ ٹیسٹوں کی سہولت کو بڑھایا جائے. اور اسی لیے ضلع ڈیرہ غازی خان میں ٹیچنگ ہاسپٹل میں ایک BSL-3 لیب بھی بنائی جا رہی ہے جو اگلے 1 ہفتے میں مکمل ہو جائے گی اور کام کرنا شروع کر دے گی. تو ٹیسٹ اس وقت کرانا چاہیے جب کوئی علامات کرونا کی ظاہر ہوں، مثلا بخار ہو، خشک کھانسی ہو، گلے میں خراش ہو، جسم میں درد ہو، تو پھر کسی ڈاکٹر کو دکھا کے ان سے مشورہ کر کے ٹیسٹ کرایا جا سکتا ہے. یہ ٹیچنگ ہاسپٹل میں سیمپل ہم اس کے لیتے ہیں، ویسے بھی فیلڈ میں بھی لے سکتے ہیں. اور اگلے 1 ہفتے میں جب یہ لیب انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی تو ٹیسٹوں کی تعداد بھی بڑھ جائے گی. اچھا ڈاکٹر صاحب، جدید معلومات کی روشنی میں شہریوں کو کیا کیا حفاظتی اقدامات کرنے چاہیے اور آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ جی، حفاظتی اقدامات کے لیے ہم نے سوشل اویئرنیس مہم بھی شروع کی ہوئی ہے. پینافلیکسز لگائے ہوئے ہیں، بڑے بڑے بینرز لگائے ہوئے ہیں، اور ہماری جو لیڈی ہیلتھ ورکرز ہیں یا باقی ہیلتھ ورکرز ہیں وہ لوگوں کو پیغام دے رہے ہیں. ویسے حکومت بھی میڈیا پہ مہم چلا رہی ہے. حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ ہاتھ بار بار دھوئیں کم از کم 20 سیکنڈ تک، اور چہرے، منہ، ناک کو چھونے سے گریز کریں. آپس میں ہاتھ ملانے سے، گلے ملنے سے پرہیز کیا جائے، اور گھر سے غیر ضروری باہر نہ نکلا جائے. اس کے علاوہ جو ڈس انفیکشن ہے، کلورین کا ملا ہوا جو محلول ہوتا ہے اس سے اپنے گھروں کی واش رومز کی ڈس انفیکشن کی جائے، صحت صفائی کا خیال رکھا جائے، اور ٹیشو سے ہاتھ یا چہرہ آپ خشک کریں، تولیہ کا کم سے کم استعمال کریں، کیونکہ اب ٹاول عام طور پہ گھر میں مختلف لوگ یوز کرتے ہیں، تو اس سے پرہیز کریں، اپنی علیحدہ چیزیں رکھیں. اس کے علاوہ کوشش کریں کہ اس میں جو واش روم ہے اس کی ڈس انفیکشن کر لی جائے. اپنے کھانے پینے کو، گھر میں کوئی اگر کسی کو کوئی ایسا مسئلہ ہو تو اس کو علیحدہ کمرے میں رکھ لیا جائے، اس فرد کو، اور اس سے اپنے آپ کو ڈسٹنس کر لیا جائے جب تک کہ اس کا ٹیسٹ نہیں ہو جاتا اور وہ نیگیٹو نہیں ہو جاتا. تو اگر ان ہدایات پہ ہم عمل کریں گے تو اس کے ہم پھیلاؤ کو روک سکتے ہیں. کوئی اس میں کوئی ایسی پیچیدگی نہیں ہے، کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے جس پہ عمل نہ کیا جا سکتا ہو.